اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب مبارک ہے امی۔ لفظ امی کے لغوی معنی کثیر ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو اپنی اصل فطرت پر ہو، یعنی جس طرح دنیا میں پیدا ہوا اسی طرح ہی ہے۔ اور ایک معنی ام القریٰ سے ہے، یعنی ام القریٰ مکے کو کہتے ہیں، اور معنی یہ ہوگا امی سے کہ مکے کا رہنے والا۔ اور ایک معنی ہوتا ہے کہ جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو۔ لیکن جب اس لفظ امی کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے گی، اس وقت یہ معنی نہیں لیں گے بلکہ اصطلاحی معنی لیں گے کہ جو علماء نے بیان کیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی طرف امی کی نسبت ہوگی اس وقت معنی یہ ہوگا کہ وہ ہستی، وہ ذات جس کو دنیا میں کسی شخص نے نہ پڑھنا سکھایا نہ لکھنا سکھایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ سکھایا، یعنی جس کا استاد اللہ ہی ہو۔ کیونکہ اگر معنی لغوی لیں تو خرابی لازم آئے گی، معنی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ذات ہیں کہ جن پر وہ نظر رحمت کر دیں تو وہ تو عالموں کے بھی عالم بن جائیں، تو وہ لکھنے والوں میں سب سے اعلیٰ لکھیں، پھر حضور کی شان کی کیا بات ہے۔ امام جامی علیہ رحمہ نے بڑا ہی خوبصورت ایک شعر کہا نگار من کے با مکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، با غمزہ سبق آموز صد مدرس شد۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی سے پڑھنا سیکھا، نہ لکھنا سیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عطا کی اور کہا یا رسول اللہ آپ تو اپنے اشاروں اور ابروں کے ذریعے ہزاروں کو سبق پڑھا دیا، ہزار مدرس بنا دیے۔ یعنی حضور ایک نگاہ کریں، مدرس کیا، مدرسوں سے بھی اعلیٰ مدرس بنے گا۔ یہ تھی حضور کی شان۔ اس پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امی کیوں کہا، کسی سے پڑھایا کیوں نہیں، اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ یعنی اصل اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا امی لقب کے اندر حکمتیں کیا ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اور اللہ نے یہی چاہا کہ میرے محبوب کا کوئی استاد نہ ہو، کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ یار یہ تو میرا شاگرد ہے۔ اور اللہ نے خود ہی نبی علیہ السلام کو تمام دنیا کے جتنے بھی علوم تھے سب عطا کیے۔ اور دوسری حکمت علماء یہ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہ تصور کر لے کہ نبی علیہ السلام نے فلاں شخص سے علم حاصل کیا اور وہ حضور کا استاد ہے اور استاد کا علم حضور سے زیادہ ہے۔ اللہ کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ میرے محبوب سے میں عظمت والا ہوں، افضل ہوں، زیادہ علم والا ہوں۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر پڑھے لکھے ہوتے، کسی سے بیٹھ کر پڑھتے، کسی سے لکھنا سیکھتے، تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ حضور نے خود ہی کتابیں لکھی، خود ہی وحی لکھی، خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام اور اللہ کا دین نہیں۔ اسی وجہ سے جب کوئی شخص نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضور کو کہتا تھا آپ نے اپنی طرف سے وحی بنائی ہے یا اپنی طرف سے اپنا دین لے کر آئیں، یہ اللہ کا دین اور اللہ کا کلام نہیں، تو جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، جو علم رکھتے تھے، وہ کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسا کلام حضور کرتے ہیں اس کو قرآن کہتے ہیں، ایسا کلام صرف اللہ کا ہو سکتا ہے، کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب
حضور نے کچھ کتابیں پڑھنی تھی، پھر قرآن کو افضل نہیں کہنا تھا، لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ کتاب تو ایسی ہے کہ چند کتابوں سے معلومات حاصل کر کے بنائی گئی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اصل کتاب اس سے افضل ہو۔ اور آخری حکمت، اس کے آخری حکمت جو میں آپ کو بیان کروں گا، ویسے تو اس لقب پر بے شمار حکمتیں ہیں کہ اللہ نے حضور کو لقب دیا، اللہ نے سارے علم دیے۔ کوئی قرآن اور حدیث پڑھے، صحیح طرح سمجھے، پھر پتہ چلتا ہے کہ حضور کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ وہ کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا کہ بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، دنیا کی کوئی چیز بھی پڑھیں، جب تک دل کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ کامل سمجھ اسی وقت آتی ہے کہ جب دل کے اندر نبی علیہ السلام کی عظمت اور محبت ہوگی۔ اور آخری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرے نبی کسی کی تعظیم کریں، کیونکہ جب کسی کو استاد بنائیں گے، کسی کے پاس بیٹھ کر پڑھیں گے، کسی سے سیکھیں گے، تو اس وقت استاد کی تعظیم لازم ہے۔ اللہ نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میرا نبی، میرا محبوب کسی کے سامنے زانو تلمذ یعنی شاگردی اختیار کرے، ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے بیٹھے۔ یہ تو کسی کا کیا، یہ تو نبیوں کا بھی امام ہے، نبیوں کا بھی سردار ہے، اور اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ اور جو لوگ امی کا معنی یہ لے کر کے جو نہ لکھنا جس کو آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو وہ حضور پہ لگائیں، ان کی جہالت ہے۔ کیونکہ جب تک کسی دین کی، کسی کے بارے میں اصطلاحی معلومات نہ ہو، اس وقت لغوی معنی کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ کہ نبی علیہ السلام نے پڑھی بھی ایسی روایتیں موجود، نبی علیہ السلام نے لکھا بھی ایسی روایتیں موجود۔ جب حضور کا وقت وفات تھا، حضور نے فرمایا تھا کاغذ لے کر آؤ میں تمہیں کچھ لکھ کر دوں۔ جب حضور خود کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ کر دوں، تو پھر کون بکواس کر سکتا ہے کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا؟ یہ وہی بکواس کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر محبت نہ ہو۔ کیوں؟ ایک آخری بات کہ جب کسی کو لکھنا نہ آئے، پڑھنا نہ آئے، یہ تو عیب ہوا۔ کیا کوئی شخص اپنے دوست کے اندر عیب نہیں پسند کرتا؟ اللہ اپنے محبوب کے اندر عیب پسند کرے گا، اور جو عیب لگائے اس سے بڑا بے ایمان اور منافق کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات نبی علیہ السلام کو عطا کیے تھے کہ حضور لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، حضور سب کچھ جانتے تھے۔ حدیثوں میں ہے کہ حضور نے اتنا کچھ بیان کیا تھا جب سے دنیا بنی اور جب قیامت تک تمام حالات بیان کیے۔ جنتی جنتوں میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، تمام حالات حضور نے بیان کیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی کہتے تھے اگر کسی درخت سے، کسی مکان سے کوئی پرندہ اڑ کر جاتا تھا تو ہمیں جس کو یاد ہوتا وہ یاد کرتا تھا، حضور نے اس کا بھی بتایا تھا۔ اور جس کو اللہ اتنا علم دے اور کوئی کہے کہ یار اب کیا کہہ سکتے ہیں اس کے لیے، تو یہی پھر ایسے شخص کے لیے قلم اور زبان نہیں، پھر غازی کی تلوار اور غازی کی بندوق ہی چلنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے فساد سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ فرمائے۔